بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ زمانہ سابقہ میں ایک جبار اور سرکش بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے ایک محل تعمیر کروایا اور اسے بڑا پختہ بنوایا۔ اس پر رنگا رنگ کے نقش و نگار کیے گئے، اور جب محل تیار ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ جو شخص بھی بلا اجازت اس کے قریب جائے گا یا اس کی طرف بری نظر سے بھی دیکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مزید اس نے یہ کیا کہ لوگوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کرنے کے لیے کئی لوگوں کو قتل کروا دیا۔ اتفاق سے بادشاہ کے محل کے پاس ایک نیک و صالح شخص کی جھونپڑی بھی تھی۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہنے لگا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہاں سے چلا جا، وگرنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ وہ مرد صالح ایک لفظ بھی نہ بولا اور شہر سے باہر جا کر ایک جھونپڑی تیار کی جس کا کوئی دروازہ تھا اور نہ سوراخ۔ اس نے اندر داخل ہو کر جھونپڑی کو مکمل بند کر لیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ ادھر وہ سرکش بادشاہ محل میں عیش کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل میں اپنے خادموں سے خدمت کروانے میں مصروف تھا کہ ملک الموت حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں تشریف لائے۔ آپ محل کے اندر ٹہلنے لگے اور بار بار نگاہ اٹھا کر محل کی چوٹیوں کی طرف دیکھتے۔ بادشاہ کے خادموں میں سے کسی نے دیکھا تو بادشاہ سے جا کر کہنے لگا، عالی جا، محل کے اندر کوئی اجنبی نوجوان گھوم رہا ہے اور بار بار محل کو گھورتا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا تو کہنے لگا، یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، کوئی نا واقف یا مسافر ہے، لیکن تم میں سے کوئی جائے اور اسے بلا لائے۔ ایک دربان بڑی تیزی سے حضرت ملک الموت کے پاس گیا اور اپنی تلوار سے جاتے ہی آپ کو قتل کرنے پر دوڑا، مگر اس سے پہلے ہی آپ علیہ السلام نے بحکم خدا اس کی روح قبض کر لی۔ بادشاہ کو جب اطلاع ملی تو اس نے غصے میں دوسرے آدمی کو تلوار دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ فوراً اسے قتل کر کے میرے پاس لاؤ۔ دوسرا آدمی جب حضرت ملک الموت کی طرف لپکا تو وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب بادشاہ خود غیظ و غضب میں تلوار تھامے آپ کی طرف گیا اور کہنے لگا، تجھے موت کا ڈر نہیں؟ ایک تو میرے محل میں گھوم رہا ہے، دوسرے میرے دو آدمیوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بادشاہ، کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں عزرائیل ہوں۔ بادشاہ کا یہ سننا تھا کہ مارے خوف کے کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ کہنے لگا، ہاں، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ یہ کہہ کر پیچھے کو دوڑا۔ حضرت ملک الموت نے کہا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ میں تو یہاں تمہارے لیے کھڑا ہوں، اب تمہارا وقت ختم ہوا۔ بادشاہ نے کہا، صرف ایک لمحے کی مہلت چاہیے تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے کچھ بات چیت کر لوں اور انہیں کچھ وصیت بھی کر لوں۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا، اب تک تم کہاں رہے؟ اب کوئی فرصت نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے روح قبض کر لی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس فراغت کے بعد سیدھا اس مرد صالح کے پاس پہنچے اور فرمایا، مبارکباد، آج وہ تمہارا سرکش بادشاہ اپنی موت کو پہنچا۔ مرد صالح نے خوشی کا اظہار کیا اور ارادہ کیا کہ واپس اپنے گھر چلا جائے۔ عین اسی وقت حضرت ملک الموت کو اس کی بھی روح قبض کرنے کا حکم آن پہنچا۔ چنانچہ آپ نے مرد صالح سے فرمایا، آئیے، اب آپ کی باری بھی آ گئی ہے۔ مرد صالح نے کہا، سرو چشم، اگر مہلت عنایت ہو سکے تو میں گھر جا کر ان سے کچھ باتیں اور وصیت کر لوں۔ اسی وقت اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اسے مہلت دے دو۔ چنانچہ مہلت لے کر مرد صالح چند قدم ہی چلا تھا کہ اپنی بات پر ندامت محسوس ہوئی۔ الٹے قدم واپس پلٹا اور حضرت ملک الموت سے کہنے لگا، مجھے خطرہ ہوا کہ اگر گھر جاؤں تو کہیں کسی برے فعل کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اہل کا آپ مالک ہے، وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کریں۔ چنانچہ حضرت ملک الموت نے اس کی بھی روح قبض کر لی۔
بعض عارفین فرماتے ہیں کہ بہت تعجب ہے اس شخص پر جو اس امر سے بھاگتا ہے جو ضروری ہونے والا ہے۔ وہ مالک ہے جس نے بندہ کو ہر نعمت اور بھلائی عطا فرمائی، مگر بندوں سے وہ صرف ایک ہی چیز طلب کرتا ہے، میری عبادت کرو اور نعمتوں پر میری شکر گزاری کرو۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے اور اپنے اعمال کو اسلامی اصولوں پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔